بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اچھا ہوا کہ پاکستان اور ہند کے درمیان بڑے جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے، اور جو ہوا وہ پاکستان کی سوف اور پاکستان کی فتح پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ انڈیا نے جب 7 مئی کی شام صبح کو ارلی ان دا مارننگ جب حملہ کیا اور پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا کہ پاکستان میں جو ہے نا سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اپنے وہ اسرائیلی پلے بک سے جب اس نے وہ لیا تھا، مثال لیا تھا اور کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان نے بڑے صبر اور تحمل سے کام لیا کہ چلو جی ہو سکتا ہے ڈپلومیسی کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج ہو، لیکن یہ کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ جواب کب دیں گے وہ ہماری اپنی مرضی پہ ہے، لیکن ہم جواب دیں گے، لیکن بات چیت کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ دوسرے دن انڈیا نے تاریخ کی سب سے بڑی، اور اس وقت بھی جب انڈیا نے حملہ کیا اور اس کے تقریباً 80 جہاز ہوا میں تھے، تو پاکستان نے اس کے 5 جہاز مار دیے تھے، جس میں ابھی تک دنیا کا بہترین جہاز جو ہے فرانس کا بنا ہوا رافیل بھی تھا۔ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ان کے 5 مار دیے اور ان کے گھر پہ مارے ہیں، انہیں حملہ کیا ہے، ہم نے اپنی دفاع میں مارے ہیں، لیکن اٹیک کرنے کی جلدی نہیں کی، اور یہ سوچا کہ شاید اب انڈیا جو ہے بات چیت کے لیے آگے آئے گا۔ لیکن نیکسٹ ڈے بجائے اس کے کہ انڈیا بات چیت کے لیے یا کچھ جو ہے نا وہ شو کرتا کہ میں نے حملہ کیا ہے، وہ بڑا چڑھا کے اپنی میڈیا تو خیر دوسرے دن اس کا پورا پاکستان وہ لے چکے تھے۔ دوسرے دن مطلب ہے کہ جو ڈرونز ہیں ان کے ان ڈزنز ان سکورز جو ہے ڈرونز بھیجے، 77 ڈرون جو ہے نا ایک دن میں پاکستان میں بیچ دیے، اور وہ پاکستان میں ہر جگہ، کراچی سے لے کر جو ہے لاہور، مطلب ہے کہ اٹک، پنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ ان کے ڈرون جو ہے پاکستان کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ اس میں پاکستان نے 77 جو ہے ان کے مار دیے، اور اس پر بھی پراپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کر رہے۔ پاکستان نے پھر بھی بڑا کول جو ہے پلے کیا کہ جی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، ہم اپنی ڈیفینس کر رہے ہیں، ہمارا موٹیو لڑنا نہیں ہے، ہماری موٹیو جو ہے وہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم حملہ کریں گے بھی تو وہ سویلین پہ نہیں کریں گے، جس طرح انڈین نے سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا تھا۔ حملہ ہم کریں گے تو وہ ان جگہوں پہ کریں گے جہاں سے ہم پہ حملہ ہوا ہے، یعنی ملٹری ٹارگٹس کو جو ہے ہم کریں گے۔ وہ ہم کہہ رہے تھے، جو سورسز سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید پاکستان 15 سے 20 ایریاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا۔ پھر بھی پاکستان نے صبر سے کام لیا، اور رات تک جو ہے پاکستان انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا کے ساتھ یہ بات چیت کرتا رہا کہ ہم ٹائم ابھی ہم دیکھیں گے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا میٹنگ ہوا، فوج کو اختیار دیا گیا کہ آپ جہاں چاہے جیسے چاہیں آپ رسپونڈ کریں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات کو انڈیا نے دوبارہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس، شورکوٹ ایئر بیس، مرید ایئر بیس، اس پہ جو ہے میزائل سے حملہ کیا۔ پھر کیا تھا؟ وہی ہوا جو پھر دنیا نے دیکھا۔ پاکستان نے اس کے 26 ایئر بیسز کو ملیامیٹ کر دیا۔ ان کا جو دنیا کا بہترین، جس طرح دنیا کا بہترین جہاز جو ہے نا وہ پہلے دن ان کے 6 مارے تھے، ان میں 3 رافیل تھے۔ دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ رشیا کا تھا، اور رشیا نے یہ نیٹو اور امریکہ سے بچنے کے لیے بنایا تھا۔ مطلب ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے پاورفل میزائل، نیٹو کے پاورفل میزائل جو ہے اس کے لیے یہ رشین جو ہے S-400 جو ہے نا یہ ڈیفنس سسٹم بنایا تھا۔ پاکستان نے ہائپرسونک جہاز سے جو ہے ان کو جب پتہ لگ رہا تھا کہ میزائل آ رہی ہے، وہیں پہ ڈیر ہو گئے تھے۔ اس کا پورا نظام جو ہے وہ جو S-400 سسٹم ہے اس کو کولیپس کر گیا۔ جب وہ کولیپس ہو گیا تو پاکستان کے لیے ان کے سکائز جو ہے، ان کے جو فضائیں ہیں وہ تقریباً کلیئر ہو گئی۔ ایک اور چیز تھی، وہ ان کا ملٹری سیٹلائٹس تھا۔ فوج کے لحاظ سے یا اکوپمنٹ کے لحاظ سے پاکستان از نو میچ ٹو انڈیا۔ اس کا ملٹری سیٹلائٹ جو تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا، مطلب ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ پھر ان کا پورا بجلی کا نظام ہیک کیا، اور پورے 70% انڈیا میں جو ہے ان کو بھی فیل ہو رہا تھا۔ پھر الفتح میزائل سے جو ہے نا جا کے دلی کو ہٹ کیا، ڈرون جا کے دلی تک پہنچا دیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ان کو سنا دیا۔ فوری طور پر ان کے جو اسپوکس پرسن ہے، ملٹری کے اسپوکس پرسن کرنل صفیہ قریشی، وہ آ گئی اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم سیز فائر کرنا چاہتے، اگر پاکستان کرے، پاکستان کو سیز فائر کرنا چاہیے۔ ان کے سیکرٹری خارجہ نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے۔ پاکستان نے کہا نہیں، گیم آن ہے۔
کشمیر سے لے کر پنجاب، یہ پورا علاقہ جو تھا، جہاں جہاں بھی ان کے ملٹری انسٹالیشن تھے، بیسز تھے، ہیڈ کوارٹرز تھے، انٹیلیجنس سینٹرز تھے، انفراسٹرکچر تھا، اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور اس طرح CNN والے نے رپورٹ کیا کہ انڈیا واز شاکڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کو تو 2 گھنٹے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اینڈ ان پینک دے وینٹ ٹو DC، واشنگٹن DC، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منتیں کرنے شروع کر گئے کہ پاکستان کو رکھے۔ ان کی اپنی میڈیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ بھی نہیں مان رہے ہیں، مطلب اتنے وہ پینک کر گئے۔ ان کے 26 کے قریب ایئر بیسز جو وہ خود کہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ کہتے ہیں نقصان پہنچا ہے، جانی مالی نقصان پہنچا ہے۔ ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا، جو پوسٹیں تھیں لائن آف کنٹرول کے ساتھ اس کو تہس نہس کر دیا، مطلب کہ فل سکیل وار پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا۔ آفٹر مچ پیشنس، صبر برداشت کے بعد 24 گھنٹے 48 گھنٹے صبر کر کے کہ یہ سدھر جائیں گے۔ اور اوپر سے ان کی میڈیا رات کو اسلام آباد، کراچی فال کر گیا جی، بندرگاہ اڑا دیا گیا جی، انڈین سینا جو ہے پاکستان کے اندر داخل ہو گئی ہے، پشاور جو ختم ہو گیا، ایبٹ آباد، اسلام آباد، اس قسم کی خبریں آ رہی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کی ریزیلینس اور ان کا اتحاد اور اتفاق تھا کہ اپنی فوج کے پیچھے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کے پیچھے بالکل آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس طرح یہ بنیاد المرصوص تھا، اسی طرح اپنے پیچھے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آہنی دیوار بنا لی انڈیا کے سامنے۔ اور یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا ملک جس کا 85 ارب ڈالر اس کا بجٹ ہے، پاکستان کا 8 ارب ڈالر ہے۔ ان کے 15 لاکھ فوج ہے، پاکستان کی 7 لاکھ فوج ہے۔ ان کے ساتھ پتہ نہیں 2000 ہے یا 2500 جہاز ہے، پاکستان کے ساتھ 500 یا 600 اتنے ہیں۔ دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم، دنیا کا براہموس ان کے جو میسائل سسٹم تھا اس کا ذخیرہ اڑا دیا۔ مطلب یہ کہ یہ جب صبر سے کام لیا گیا، اور پاکستان بار بار بتا رہا تھا کہ تنگ نہ کرے، ہم جواب دیں گے تو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ اور ان کو تھوڑا سا جو گورنمنٹ تھا، جو فخر تھا، وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کہ پاکستان کے ساتھ تو چائنیز جہاز ہے جی، ہمارے پاس تو فرینچ ہے، امریکن ہے، برٹش ہے، وہ مختلف ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ ان کو بڑا، رشین ہے ان کو بڑا زعم تھا، ان کا بڑا گورنمنٹ تھا۔ پاکستان نے اور چین کے ٹیکنالوجی، وہی جیب 17، وہی JC-10C، اس کو جو ہے اس کی ایسی اڑان کر دی ان کے ایئر بیسز کی، ان کی جہازوں کی، کوئی اڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کا ایک جہاز جو ہے نا وہ 10 گھنٹے اڑا نہیں ہے، کیونکہ اڑتے تو ان کو پتہ تھا کہ اڑ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ایئر کرافٹ جنگ، جس میں 112 جہاز جو ہے وہ ہوا میں تھے، اس میں 80 ان کے تھے اور 30 پاکستان کے تھے۔ ان میں سے 5 ان کے مارے ہیں، مطلب ہے کہ وہ 30 جہازوں نے ان کے 5 مارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وہ کر دیا۔ اسی طرح دنیا کا لارجسٹ ڈرون اٹیک جو ہوا 77، اس کو ایلیمینیٹ کیا، پاکستان نے کر دیا۔ اسی طرح ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا بیلسٹکس میسائلز کا، اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ اسی طرح براہموس ان کے جو میزائل سسٹم ہے، جو کہ بڑا ناس تھا، ان کو بڑا گمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا ان کا ذخیرہ ادھر ہی ختم کر دیا۔ اس نے پاکستان کے 9 پلیسز کو ٹارگٹ کیا، پاکستان نے ان کے 26 پلیسز کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان نے ٹیکنالوجیکلی جو کانفیڈنس گین کیا، اب انڈیا والے آئندہ یہ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ ایک پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پہ اس نے 2 درخت اور 2 پرندے مارے تھے، اس کے جواب میں جب پاکستان نے ان کے 3 جہاز اور 1 پائلٹ کو پکڑا تھا، تو وہ، اور ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا جو ہے، وہ ابھی انڈیا کے والے میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی وہ جو گھمنڈ تھی، دنیا کو بتا رہے تھے کہ اس خطے کی ہم پاور ہے، وہ جو مت ہے وہ توڑ دیا گیا۔ پاکستان نے وہ مت توڑا ان کو۔ اب وہ دنیا کو اپنے آپ کو پریزنٹ، ابھی آج کل نیو دہلی والے، ماسکو والے، تل ابیب والے یہی دیکھیں گے کہ یار ہم نے کس پہ تکیہ کیا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پاکستان کے مقابلے کا نہیں، یہ چین کا کیا مقابلہ ہے۔ پاکستان نے 2 گھنٹے میں ان کو اڑا دیا ہے، تو یہ چین کے ساتھ کیا لڑیں گے۔ ایک تو وہ مت ختم ہو گیا، وہ سپر پاور بننے کا، وہ بڑا طاقت بننے کا، وہ مت ان کا شٹر ہو گیا۔ پاکستان ہیز گین لاٹ آف کانفیڈنس، اتنا کانفیڈنس کہ پاکستان نے کنونشنل وار میں ابھی تک جو ہے کوئی ٹیکٹیکل وہ جنگ میں پاکستان نہیں گیا تھا۔ فیوچر کے لیے جس طرح میں نے کہا کوشش بھی نہیں کرے گی انڈیا۔ ورلڈ پاورز کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ تو تماشا دیکھ رہے تھے 1 دن 2 دن کی، چلو پاکستان ابھی رسپونڈ نہیں کرے گا، انڈیا کی طاقت بڑی ہے، انڈیا کی فورس بڑی ہے، اکانومی بڑی ہے، پاکستان بیچارہ اب سوری کرے گا اور خاموش بیٹھے گا۔ لیکن اب کہتے ہیں پاکستان وہ ساری والا نہیں ہے۔ IMF کے پاس گئے انڈیا، وہاں سے جواب مل گئی،
FATF کے پاس گئے, وہاں سے جواب مل گئی. وہ جو دہشت گردی کا دھبا پاکستان پہ لگانا چاہ رہے تھے, بھی ان پہ خود دہشت گرد جو ہے نا ابھی وہ ہو گئی. وہ پاکستان انڈیا ڈی ہائیفنیٹ ہو گئے تھے, بھی پاک انڈیا دوبارہ ہائیفنیٹ ہو گئے. کشمیر کا مسئلہ تقریباً ہو گیا تھا, کشمیر دوبارہ لائم لائٹ پہ آ گیا. چینی ٹیکنالوجیز دنیا میں اس وقت 40% اس کے شیئر بڑھ گئے ہیں. ویسٹرن ٹیکنالوجی سے اب لوگ بھاگیں گے کہ ایک عام جہاز سے پاکستانی ایئر فورس ویسٹ کا بہترین جہاز اس کو ختم کر, بہترین ایئر ڈیفنس جو ہے نا ختم کر سکتے. تو ہے کیا چیز ان کے پاس؟ PL-15 میں انڈیا کا جو چائنا کا جو میزائل ہے, ابھی تک وہ اس طرح ٹیسٹ نہیں ہوا تھا جس طرح اب ٹیسٹ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان انڈیا کی بھی جنگ تھی, لیکن یہ ویسٹرن اور چائنیز ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی. اور اب چائنا اور پاکستان کی دوستی آگے کس سٹیج پہ جائے گی اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. چائنیز نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے آل ویدر فرینڈ ہے. اس پورے لڑائی میں وہ پیچھے کھڑے تھے, کانفیڈنس دے رہے تھے. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ میدان میں نہیں آئے تھے, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ وہ کانفیڈنس دے رہے تھے. J-10C جو ہے نا اڑاؤ جی, F-17 جو خود ادھر ہی بنا رہے, مطلب the best of J-10C were given to پاکستان. PL-15 کہتے ہیں ٹیسٹ کرو, دیکھو ابھی لائیو ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ دیکھ لیا اور رافیل کو جو ہے تہس نس کر دیا, 1 نہیں 2 نہیں 3. تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ متھ جو ہے نا انڈیا کی انوینسیبلٹی کا, انڈیا جا کے پاکستان کو ایک دن میں برباد کرے گا, انڈیا جو بڑا پاور ہے, انڈیا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے, انڈیا کی ابھی پاکستان کی صرف ایئر فورس لڑی ہے, ابھی ملٹری نہیں لڑی ہے. انڈیا کی نیوی آئے گی پاکستان کی بلاکٹ کرے گی, ایک شپ بھی نہیں نکالا ہے, نہ نکال سکے, کہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستانی نیوی بھی الرٹ کری تھی. تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی فضل سے پاکستان سرخرو ہوا دنیا کی کیپٹلز میں. مطلب یہ کہ امریکہ, مغرب, ماسکو, بیجنگ, ہر جگہ پہ پاکستان, اور مسلمانوں کو کانفیڈنس آ گیا ہے. مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہے نا ڈانس کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں کہ وہ جو روزانہ مسلمان بیچارے مار کھا رہے تھے, ایک ہی مسلمان ملک ہے جس نے کسی اور کو جس کی پٹائی کر دی. تو میرے خیال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ اب جنگ جو ہے نا وہ ٹل گیا ہے, اسی طرح ٹل جائے گا, اور باقی بات چیت جو ہے وہ بات چیت سے جو ہے مسئلے کو حل کریں گے.